اور یہ سب بلوں میں بھاگ جائیں گے، سب بھاگ جائیں گے۔ 93 کے اندر میں جہاز پر بیٹھا پی آئی اے کی، اسلام آباد سے کراچی آ رہا تھا، فرسٹ کلاس کی سیٹ 1A پر، اور یہ بتاتا چلوں کہ فرسٹ کلاس پہ میں اپنے پیسے سے جاتا آتا ہوں، حکومت کے خرچے پہ میں کبھی نہیں گیا۔ سیٹ 1A پر میں بیٹھا تھا، 1B پر میرے ساتھ ظفر اللہ جمالی صاحب بیٹھے تھے، مرحوم عظیم احمد طارق صاحب چڑھ رہے تھے اور ان کے ساتھ رابطہ کمیٹی کا طارق جاوید چڑھ رہا تھا۔ ظفر اللہ جمالی صاحب نے میرا پیر دبایا، میں نے ان کی طرف کہا کہ چپ رہیں، وہ اندر گھسا، اس نے نظر نیچے کر لی کہ مجھے نہیں دیکھا، میرا جونیئر کولیگ ہے، اس کا بھی لیڈر میں رہ چکا ہوں، اور یہ اور الطاف حسین کلاس فیلوز تھے۔ چپ سے وہ دوسری آئل سے اندر چلا گیا اور سیٹ 4 پہ جا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں مہتاب عباسی صاحب جو فیڈرل منسٹر تھے اس وقت، وہ چڑھے، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ظفر اللہ جمالی بھائی، ہم گلے ملے، جو ایک کلچر ہے پاکستان کا۔ میں نے کہا کہ مہتاب صاحب آپ کی سیٹ کہاں ہے؟ کہنے کہ 4B۔ میں نے پیچھے دیکھا، عظیم احمد طارق اور طارق جاوید 4 پہ بیٹھے ہوئے تھے، مڈل سیٹ پہ۔ میں نے اشارہ کیا، ہاتھ دبایا، میں نے کہا جب جہاز ٹیک آف کرے گا میں آ رہا ہوں پیچھے۔ جہاز ٹیک آف کر گیا، میں پیچھے گیا، عظیم احمد طارق نے دوسری سیٹ پہ، جبکہ فرسٹ کلاس میں اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ آپ پیچھے ریکلائن کریں، دوسری سیٹ پہ اس نے سر لگایا اور ایسے آنکھ بند کر لی جیسے سو رہا ہو۔ یہی کام طارق جاوید نے کر لیا۔ میں بڑا پریشان، میں ان کو انکاؤنٹر کرنا چاہتا تھا۔ میں اس وقت حکومت کا حصہ تھا اور بڑا دبنگ حصہ تھا جس سے وزیر اعلیٰ بھی ڈرتا تھا۔ 10-15 منٹ مہتاب عباسی سے میں بات کرتا رہا، پھر میں نے مہتاب عباسی کو آنکھ ماری، میں نے کہا یہ اٹھ نہیں رہا ہے، میں واپس اپنی سیٹ پہ چلا گیا۔ ظفر اللہ جمالی نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ میں نے کہا وہی ہوا جو ہونا تھا، لیکن آپ چپ رہیں۔ جہاز کراچی پہنچ گیا، کراچی میں سیڑھیاں نہیں لگتی ہیں، تو دوسری جو ایگزٹ تھی اس سے وہ کنیکٹ ہو گیا، اور میں پیچھے ہو گیا، وہ آگے ہو گیا اور نکل پڑا۔ میں نے بڑی تیزی سے آواز دی، زور سے، جس طرح اپنے اسٹوڈنٹ ڈیز میں زور سے بولتا تھا۔ میں نے عظیم آواز دی، عظیم رک گئے، عظیم رک گئے۔ میں نے گلے لگایا، یہ آنسوؤں سے رو رہے تھے میرے سامنے۔ میں نے کہا کیا بات ہے عظیم؟ کہنے لگے مجتبیٰ بھائی کسی طرح آپ میری جان بچا دیں۔ میں نے کہا تم اب سرفیس پہ تو آ چکے ہو، جان بچنے کی کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بولے کہ یہ مجھے چھوڑے گا نہیں، اس کی طبیعت سے آپ واقف ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ طارق جاوید کہنے لگا یہ کون صاحب ہیں؟ طارق جاوید 8-10 سال جونیئر ہم سے رہا ہے، یہاں کا ایکٹنگ چیف منسٹر بھی رہا ہے، فارمیسی کی ڈگری کبھی اس نے مکمل نہیں کی، پڑھنے سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ عظیم طارق مرحوم بیچارے شارٹ ڈیڈ ہوئے، وہ صحیح راستے پہ آنا چاہتے تھے اور صحیح راستے پہ کراچی کو لے جانا چاہتے تھے، لیکن ایسے لوگوں کا یہ انجام کراچی شہر میں ہوتا رہا، ایک کا نہیں کئی ایک کا۔ ایک فہرست ہے جو کراچی سے لیڈرشپ ختم کر دی گئی ایک پلانڈ طریقے سے، اور مجھے وہ سارے حقائق پتہ ہیں جن حقائق کے نتیجے میں عامر خان کو رہائی ملی، عامر خان کے گھر میں مہینے کے کتنے پیسے جاتے تھے، کون دیتا تھا، کتنے پہنچائے جاتے تھے، اور عامر خان پاکستان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، یہ بھی سن لیجیے۔ ان کا مقصد اپنی اپوزیشن کو یا تو ایلیمنیٹ کرنا ہے، مار کر ختم کرنا ہے، آواز کو اٹھنے نہیں دینا ہے۔ اس سچویشن کو آپ کو ریزسٹ کرنا ہے، اور اگر پاکستان کے اندر دوسری حکومت آئی جو آئے گی تو آپ یقین کیجئے میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، وہ سیاستدان جنہوں نے پاکستان کے 140 ارب ڈالرز باہر کی بینکس میں رکھے ہوئے ہیں، سارے ایگزٹ پوائنٹس پہ، میں ان کو ECL لسٹ سے باہر نہیں نکلنے دوں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان سب کو پکڑ کر، ہتھکڑیاں لگا کر، ان سب کو بند کرنا ہے، الٹا لٹکانا ہے رسیوں سے،
اس وقت تک لیشز لگوانے ہیں جب تک یہ پیسے واپس لا کر نہیں دیتے. اور اگر میرے پرانے دوست نے یہ کہا کہ شاید میری یہ آخری تقریر ہوگی، تو محترم میری پچھلی تقریر کا، پچھلے ہفتے کی تقریر کا تو آپ نے بائی پوائنٹ جواب دے دیا، اور انفارچونیٹلی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی شاید سمجھ بھی نہیں سکی کہ اس نے جواب کس کو دیا تھا. آپ میری تقریر کو ایک طرف رکھیے جو پچھلے ہفتے ٹی وی پہ نشر ہوئی ہے، اور دوسری طرف اس کی تقریر کو رکھیے. آپ یہ دیکھیں گے کہ پوائنٹ وائز اس نے میری تقریر کا جواب دیا ہے. پلیز wake up the intelligence agencies of Pakistan. Wake up to identify the first line of defense for Pakistan. Wake up and stand up to support your loyalists, and wake up to serve the interest of Pakistan. اور اگر اس نے یہ کہا ہے کہ شاید میری یہ آخری تقریر ہوگی، تو یقیناً تقریر شاید وہ 2-4 اور کر سکے گا، لیکن 3 مہینے کا میں اس کو ٹائم دیتا ہوں. میں 90 ڈیز کا ٹائم اسے دیتا ہوں. آج کی تاریخ کے بعد 90 ڈیز کاؤنٹ کر لیجئے. I would not allow him to hoodwink, to bluff the people of Pakistan anymore. What measures I will take would be certainly peaceful measure, جو پاکستان کے مینٹیننس آف پبلک آرڈر کو نہیں ڈسٹرپٹ کرے گی. لیکن with those peaceful measures we would not let you speak and bluff the people of Pakistan anymore. We will resist it to the end, and certainly this may be your last such sermon to bluff the people of Pakistan. You would not be allowed to do that. It will be resisted with iron hands. And that is my last message to all of you tonight. Thank you.